اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک مدینہ نہیں دکھایا ہے۔ جا کر دیکھو کہ مدینہ پیغمبر کے روضے سے بڑھتی کسی کا روضہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے روضے سے بڑھتی کسی کا روضہ ہے؟ حضرت عمر فاروق کے روضے سے بڑھتی کسی کا روضہ ہے؟ ارے اسلام کے نام پر ساری دولت کو قربان کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے روضے سے بڑھتی کسی کا روضہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت خدیجہ سے مجھے اور میرے دین کو بڑی طاقت پہنچی ہے۔ کون فرمایا؟ سرور کائنات حضرت خدیجہ کی گواہی دے رہے ہیں، حضرت خدیجہ سے مجھے اور میرے دین کو بڑی طاقت ملی ہے، بڑی ہمت ملی ہے، بڑا حوصلہ ملا ہے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مزار مبارک مکہ مکرمہ کی جنت المعلیٰ کے قبرستان میں ہے۔ اتنی سادی ہے کہ جھاڑ کے سائے تلے بالکل سادی، اب تو گیٹ ڈال دیے ہیں، جانے تک نہیں دیتے، دور سے کھڑو پڑھو بخشو چلتے رہو، سامنے تک نہیں جانا۔ عورتوں کے مزاروں کے عورتوں کے قبروں کے پاس جانے کے لیے تو بڑی پابندی کرتے ہیں، اور عورتوں کو قبرستان میں تو جانے چ نہیں دیتے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا۔ اب ایسا دور آئے گا بنگلور کے اندر کہ مردوں کو جانے نہیں دیں گے، دکھتا پورے عورتاں جانا سو۔ سمجھ میں آئی بات؟ مرداں جانا چ نہیں کی گے تو مردوں کو جانے کا موقع کہاں ہے؟ کدھر دیکھو ادھر لال پیلے ہریے اودے، کدھر دیکھو ادھر لال پیلے ہریے اودے۔ ہمارے نوجوان بھی گئے دیکھنے میں، چلگا شریفہ نہیں حضرت ہمیں جاتے نہیں، ہمیں دیکھنے کے واسطے گئے۔ سو کسے دیکھنے کے گئے؟ توکل مستان تو زندے کو اوپر نہیں آئے، ان کو تو نہیں دیکھنا ہے۔ مزاور تو خوب چڑھا کو رہتا، اسے کیا دیکھیں گے؟ اب دیکھنا سو کسے؟ ذرا زور کا بولو۔ لال پیلے ہریے اودے کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عیش ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، تماشے کے طور پر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، اور آپ جیسے مسلمانوں کو تحقیق کے لیے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، عبادت سمجھ کر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ پیغمبر، میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ اگر ہونا تھا پیغمبر کا سب سے بڑا عرس ہونا تھا، پیغمبر کی مزار مبارک دکھتی ہی نہیں ہے، صرف لوگ گزر جاتے ہیں۔ قبلے کے طرف چہرہ ہوتا ہے، ادھر ہے وہ لوگ چھوٹا کمرہ، وہ کمرہ جہاں حضرت عائشہ جینا کرتی تھی، زندگی گزارتی تھی، کتنا چھوٹا ہے وہاں جا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، بالکل چھوٹا کمرہ۔ اب تو ترکی دور پر ذرا بڑا کمرہ بنا دیے، ایک چھوٹا کمرہ۔ جب میں بھی گیا، پورے حجاج جاتے ہیں یہی خیال کر کے جاتے ہیں کہ جھانک کر دیکھے تو پیغمبر کا روضہ نظر آئے گا، لیکن جاتے ہیں قریب، مدینے میں اترتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت، ارے جہاں اللہ کے رسول اپنی زندگی کے 10 سال گزارے ہیں، ہمیں آ گئے وہاں پر، یقین نہیں ہوتا۔ صحابہ کے زمین پر آ گئے، پیغمبر کے قریب آ گئے، بس جاتی ہے، دل تڑپتا ہے، کب اتریں گے بس سے، کب دوڑ کر چلے جائیں گے پیغمبر کے روضے کے پاس، سوائے اس کی کوئی اور خواہش اور تمنا ہی نہیں ہوتی۔ جاتے مدینے کے اندر، مسجد نبوی تو اتنی خوبصورت ہے جس کی کوئی حد اور کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اب پوچھے، آپ میں سے کوئی پوچھے حضرت کیسی ہے ذرا بتاؤ، ایک چیز کیسی ہے بول کر بولا تو اس کے سکا دوسری گزر کر رہنا، بھئی کیسے بھی مزمل صاحب ان کے بابا کے سکا ہی بھی، ان کے بابا اس کے سکا رہے تو بول سکتے کہ نہیں بول سکتے، اس کے سکا کوئی چیز رہی تو دنیا کے اندر بول سکتے کہ یہ اس کے سکا ہے، بول سکتے کہ نہیں بول سکتے۔ ہمارے بچوں کو بھی ہمیں کیا ہے رے گوری چھوٹی بچی رہی تو بابا مہادری ڈکسٹ کے سکا ہے انہیں، بچوں کو مثالیں دیتے سے ہم لگا، رات سے صبح تک، صبح سے رات تک وہ بے حیا فاحشہ عورت کو دیکھا تو اپنے بچوں کی مثال بھی کسے دیتے سو، وہ بے حیاؤں کی سکا۔ چھکرا ذرہ گراف کر لگو، بال گل کر لگو، چھکری کی فوٹو لے لگو، چھکری کے پاس جاتے، سمجھ میں آئی بات؟ کیا بھی چھکرا پسند کیا، چھکری پسند کیا، اول ایک دوسرے فوٹو بھیج کر کیا کر لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں۔ فوٹو ذرا آلٹیشن ہی ہوتا سو وہ
انہیں چوغت کے سکا رہا تھے بھی فوٹو میں ذرا مرکوری دال کو گیل کو انہیں کالا کوے کے سکا رہا تھے بھی گورا دکھتا ہی نا چھکری کی بھی وہ حالت تھے انہیں گٹی رہی تھے بھی ذرا اسکرین کو کھینچ ڈالا تھا 5.5 رہتی کہ نہیں رہتی. حقیقت سامنے دیکھے جا کر دیکھے تو معلوم ہوتا چھوکرا کیسا ہے بھی کو بول کر بولتے ہیں چھوکر اچھا ہے بھی دیکھتے ہی صورت میں نور ہے بھی یہ نہ بولنا سو کیا ہے معلوم کا اس کا ہیئر اسٹائل بھی اس کی باڈی بھی جے سنجے دت مرگا تو انہیں پکچر میں جانا سو کیا ہی نہیں اس کے گھٹسا یہ باتیں چلتے سو مشابہت میں تشبیہ میں سمجھ میں آئی بات. آبا ہیرو بلاتے بھی کیا بلاتے ہیں ہیرو ایسا بلاتے ہیں. مدینے کا مزاج کیا ہے اگر کسی کا نام نہیں معلوم ہے تو پکارتے محمد محمد السلام علیکم کیف حال بکا ماذا ہر کسی کو محمد بول کر پکارتے ہیں. یہاں رتی انہیں انسٹ چکر لے کر چلا گیا تھا ہیرو ادھر آبا یہ پکارتے. مدینے میں کیا پکارتے انہیں کیسا تو بھی رہندو نام اگر معلوم نہیں ہے محمد محمد غصے میرا محمد اسبر اسبر وہاں ذرا عربی گرامر میں ذرا فرق ہے. اے محمد ذرا صبر کر اسے محمد بول کر بول ڈالا تو نہ ٹھنڈا پڑ جاتا ایک دم ٹھنڈا کتنا بھی غصے میں رہندو اسے محمد بول کر پکار ڈالے اس کا پورا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. یہاں لڑتے ہو ذرا کون بھی سمجھانا جائے ہٹو جی تمہیں کون جی بیچ میں ہٹو جی چھوڑتا نہیں اسے پکڑ لے رہے جاؤ ہم نہ کیا چپ کے یہاں اچھلتے وہاں اسے کیا بولتے ٹھنڈ محمد بول دیے تو ٹھنڈا ہو جاتا. کیا واسطے بول رہا ہوں مثال دینے کے واسطے بھی کوئی ایک چیز ویسی دنیا کے اندر رہنا لیکن اللہ تعالیٰ بنایا سے نہیں ہے تو مثال کا رہے گی. مدینے کے سکا کوئی شہر نہیں مکے کے سکا کوئی شہر نہیں ہے. اتنا خوبصورت کیوں پیغمبر ہی سو جگہ خوبصورت نہیں رہا تو اور کیا ہوگا. ہمیں گھر ہمارے پاس حلال کا کی حرام کا کی پیسہ حلال کا تو بہت کم پیسہ سمجھ میں یہ بات تھے 100 میں 25 کی 30 کی حلال کما کو گما کو بہترین گھر بناتے 70 پر 5% مسلمان ایسے رہتے ہیں ڈنڈی مار کو چرا کو ڈبا کو اتنا عالی شان گھر بنتے ہیں جس کی کوئی ہمارے لیے ہر قسم کی سہولتیں مہیا ہمارے لیے ہر قسم کی خوبصورتی اندر گئے تو ایک قسم کا لائٹ باہر گئے تو ایک قسم کا لائٹ اے سی کی سی. ارے ہم جیسے گنہگاروں کی خوبصورتی کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کے آرام کے لیے ہمیں جتنی کوشش کرتی ہیں اس سے کروڑوں 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 درجے زیادہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے شہر کی خوبصورتی کا انتظام کرتا ہے. اتنا خوبصورت ہے شہر اتنا خوبصورت ہے دیکھتے کہ نہیں کہ نکلتا ایک ایک مینارہ ایک ایک دیوار ایک ایک محراب ایک ایک کیا کہتے ہیں گرل ہر جگہ خوبصورت ہے سب کچھ اچھا ہے. ممبر بھی اتنا خوبصورت محراب بھی اتنا خوبصورت جاتے فضیلت سمجھ کر نماز پڑھتے. مدینے میں ایک جگہ اتنی بہترین بھی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. کیا ریاض الجنہ ایک جگہ کا نام. کتنی ہے جگہ یہ مسجد کی اتنی یا اس سے ذرا کم رہے گی یہ دروازے ہی نہیں اتنی اس سے ذرا کم رہے گی. پورے مسجد میں لال قسم کا فرش ہے لیکن وہ جگہ میں ایک سفید قسم کا فرش ڈال کر ہی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے ریاض الجنہ اس کا نام. مطلب کیا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے وہ. ایک طرف نبی کا مزار ایک طرف نبی کا ممبر. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان میں جو جگہ ہوگی وہ جنت کا ٹکڑا رہے گا. تھوڑی دیر کے لیے بھی جو بھی داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ جنت کو گیا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث ہے دیکھو اجمیر میں کیا کہ وہ جنت کا دروازہ جنتی دروازہ ہے نہیں وہ اجمیر میں نہ حدیث میں نہ قرآن میں کیا کہتے وہ جنت میں گھس وہ دروازے میں گھس کو آگے تو پورے گناہ پاپ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں. یہ نہ حدیث وہاں جو ثابت ہے یہ جگہ جنتی ہے وہ جگہ جنتی ہے یہ جگہ پر بیٹھنے کی یہ فضیلت وہ جگہ پر بیٹھنے کی یہ فضیلت یہ تمام جو فضیلتیں آتے ہیں
اللہ کے رسول کے حدیث سے ثابت کردہ فضیلتیں ہیں، اتنے ٹکڑے میں جا کر اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو زمین میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ جنت میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اتنے ٹکڑے میں جا کر 1 آیت ہی اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو زمین میں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ جنت میں نماز قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ وہاں جا کر اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو زمین میں دعا کرنے کا اثر نہیں ہوگا بلکہ جنت میں دعا کرنے کا اثر ہوگا۔ ایک طرف نبی کا روضہ اور دوسرے طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے منبر اور میرے روضے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس جگہ پر آ کر ضرور نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور ان ٹکڑوں کے درمیان میں کچھ ایسے ستون ہیں، ان ستونوں کے الگ الگ نام ہے۔ ایک ستون کا نام ستون استوانہ ہے، ایک ستون کا نام ستون حنانہ ہے، ایسے بہت سارے ستون ہیں، ہر ستون کے پاس نماز پڑھنے کی الگ الگ فضیلت ہے۔ ذرا آگے گزرتے ہیں تو ایک دیوار ملتی ہے، وہ دیوار سے نبی کا گھر شروع ہوتا ہے۔ دوستو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنا دل تڑپتا ہے، اتنا دل تڑپتا ہے کہ اے اللہ یہاں موت آ جائے ہماری، کیا دنیا کی زندگی، کیا بنگلور کی زندگی، کیا ہندوستان کی زندگی، یہاں موت آ جائے نبی کے بالکل سامنے آدمی روتا ہے، آنکھوں سے آنسو گزرتے۔ ارے ہم تو کتابوں میں پڑھتے نبی کا نام تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی۔ آج نبی کے اور ہمارے درمیان زیادہ کوئی فاصلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 10 میٹر یا 15 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ دوستو ذرا سوچ کر دیکھو، کوئی آدمی پیغمبر کے اتنا قریب ہو جائے کہ پیغمبر سے لے کر اس کے کھڑے ہونے تک 10-15 میٹر کا فاصلہ رہ جائے تو اس کے دل کے اندر کیا گزرتی ہوگی، کیا محبت پیدا ہوتی ہوگی۔ اب وہ تڑپتا ہے پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھنے کے لیے۔ روضہ کتنا تھا، روضہ کہاں، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں زندگی گزارا کرتی تھی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ 3 بزرگوں کی قبر ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی قبر، سیدنا حضرت عمر فاروق کی قبر، ان دونوں کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ صرف سنتے ہیں تقریباً 45 لاکھ حجاج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، صرف دیکھ کر کمرے کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ نبی کی مزار دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک بڑا سا کمرہ ہے، کمرے کے درمیان جالی ڈالے ہوئے ہیں، لوہے کی جالی، لوہے کی جالی میں گول گول سوراخ ہے۔ حجاج بڑے شوق سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کہیں نبی کا روضہ نظر آئے، لیکن نبی کا روضہ نظر نہیں آتا۔ اندر سے ایک ہری جالی نظر آتی ہے، ہری جالی پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اتنا دکھتا سو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ ہری جالی، اس کے اندر ایک سفید جالی، سفید جالی کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ 4 دیواری ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت ابوبکر صدیق کی خبر ہے، اتنا۔ لیکن دکھتا کتنا، صرف گئتے ہیں تو اندر کا حصہ دکھتا، اندر کی ایک جالی دکھتی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا۔ کمرے کے اندر بھی جانے کی کسی کی اجازت نہیں ہے، کوئی جا نہیں سکتا وہاں پر۔ عورتوں کے بارے میں تو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دیا کہ وہ بھی بالکل پیچھے، نبی کے پیٹھ، حضرت ابوبکر کی پیٹھ، حضرت عمر فاروق کی پیٹھ جدھر رہتی ہے ادھر سے عورتوں کو دکھا کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کو جتنا ہو سکے اتنی زیارت کرا کر بھیج دیتے ہیں، پھر ان کو نبی کے روضے کے پاس آنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ مسجد میں بھی ایک الگ دائرہ ہے، وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے، زیارت کرنے والی عورتوں کو آ کر نماز پڑھ کر وہیں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اتنا پردے کا اہتمام ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ذرا عقل کو سامنے رکھو، گھاس کھاتے نہیں کھانا کھاتے ہم لوگ۔ اگر اتنا سب یہ عرصہ، یہ سندلاں، یہ پھول کے جالیاں، اگر یہ سب ثواب کا کام ہوتا تو پھر 2-2, 3-3 لاکھ روپے خرچ کر جانے والا کیا ہم نبی کے روضے کے پاس ایک چادر لے کر جانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ ایک اود پتی سلگانے کی خواہش نہیں رکھتا؟ ارے کتنے ہمارے مقاصد میں تالا پڑ گیا ہے،
یہ ولی کے قبر میں تالا ڈالو کھلتا کہ نہیں کھلتا ڈاؤٹ رہے گا, وہ ولی کی قبر میں تالا ڈالو کھلتا کہ نہیں کھلتا کی ڈاؤٹ رہے گا. لیکن میرا یقین ہے کہ اگر شریعت میں تالا ڈالنا ضروری ہوتا اور پیغمبر کے روزے کے پاس تالا ڈالتے تو ہمارے پورے مقصدہ کھل جاتے تھے. لیکن تالا ڈالنا جائز نہیں ہے, تالا ڈالنے کی اجازت نہیں ہے پیغمبر کے روزے کے پاس. نہ کوئی بنگڑی نظر آتی ہے, نہ کوئی تالا کفل نظر آتا ہے, نہ سر کے ربینہ نظر آتے ہیں, نہ لال تاگا نظر آتا ہے, لال کپڑا. ایک مزار کے پاس حیدرآباد میں, وہ بولنا شاید میں بھول گیا تھا, لال کپڑا لا کر ایک لین کاٹ کو لگا کر ہی بنگڑیاں دیکھے, کئی کو بھی بنگڑیاں لگا کو ہی چھوکری کی شادی نہیں ہوتی, اس کے واسطے خبر میں بنگڑیاں لا کو لگا دے تو ولی کے اس کی بیٹی کو انہوں رشتہ لے لگاتے نہیں دکھتا. حضرت کفل ڈال لے کر ہی کئی کو بھی کفل ڈالے تاکہ اس کے مقصدات پورے بند ہو گئے. کہتے خبر میں کفل ڈالتے کہ نہیں کہ ٹی وی دیکھا تو بھی کھل جائیں گے, شراب پیا تو بھی کھل جائیں گے, نمازہ نہیں پڑھا تو بھی کھل جائیں گے. ایک کفل خبر کے ولی کے مزار کے پاس ڈالے تو پورے مقصدہ کھل جاتے ہیں. جو کفلہ کھولنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا وہ کھولتا تو اس کے مقصدہ کھل جاتے تھے. کفل بھی دیکھے ہمیں, بنگڑی بھی دیکھے, روبین بھی دیکھے, لال کپڑا تھا. حیدرآباد کے ایک دوست بولے حضرت یہاں ایک چیز دکھا تو آؤ حضرت بول کر بلا لے کر گئے تھے, 4-5 مہینے پہلے ہو گیا. لال کپڑا بن کر رکھے تھے. دیکھیے کہاں تک آج کا مسلمان غلط ارادوں میں پہنچا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کب توفیق دیتا, کب سمجھ میں آتی بات نہیں معلوم. لال کپڑا بن کر تیتے پیسا گھاٹی ڈال کر, ڈھیلی گھاٹی ڈال کر بن کر ہی سب چیزیں دیکھے تو ٹائٹ, کہاں بنگڑی چرا لیتے ہیں کی, کہاں کفل چرا لیتے ہیں کی, کہاں روبینہ چرا. یہ کپڑا ہے کہ ڈھیلا ڈال کر تھے لال کپڑا. ہمارے دوست بولے کہ حضرت لال کپڑا کی بن کر ہی معلوم کہ حضرت تم نہ پوچھے. بولے کہ مجھے نہیں معلوم بھی لال کپڑا, مجھے ولیاں کے مزاراں سے تعلق نہیں ہے, جاتوں قرآن پڑھتوں آ جاتوں. انہوں اللہ والے رہے تو ہمیں دے کر بھیجے سے تحفے میں, انہوں ہم نہ تحفہ دے کر بھیجتے ہیں دعا کے ذریعے سے. انہوں اللہ والے نہیں رہے تو کم از کم ہمارے پڑھنے کا ثواب تو انہیں خبر کو جاتا. دو میں سے تو یہ کام ہوتا. ہمیں جانا, سجدہ کرنا, طواف کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, کچھ بھی نہیں. یہاں جا کر دیکھو گول پھرتی, گول پھرتی, ادھر جاتی ہنکیاں کو لگاتی, ادھر جاتی. کیا رے مصیبت ہے. پتھر کو, مٹی کو, کچھ بھی نہیں, کوئی حقیقت نہیں, گیسو بوسا دیتی. ہریا ڈپٹا پہن لیے, سر جھکا لے کر سو جاتی ہیں. ایک سجدہ زندگی میں خدا کے دربار میں ایسا کرتا تو انہیں غوث کا درجہ پا لیتا. ایک درجہ خدا کے دربار میں اتنے عقیدے کے ساتھ, جو عقیدے کے ساتھ ولیوں کے دربار میں کرتے نہیں, وہ عقیدوں کے ساتھ اگر ایک سجدہ کرتے تو بہت بڑا ولی بن جاتا تھا. لیکن نہیں, طوافاں گوافاں کیا 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 کرتے. وہ لال کپڑا بول کر تھا. پوچھے مجھے کہ لال کپڑا کہیں کو معلوم کیا حضرت, نہیں بھی مجھے معلوم نہیں ہے. ڈھیلا بھی بن کر ہی نوٹ کرو حضرت کا, ہاں بھی ڈھیلا بھی بن کر ہی, صحیح بات. اتنا ذرا بڑے گڑے بنتے تھے تو کیا تو بھی کام آ جاتے تھے گاڑی گیڑی پہنچنے کے واسطے. اتنے پیسا ہی, وہ سمجھ میں آئی بات ہے. معلوم کیا حضرت کئی کو نہیں بھی. یہ وہ ماں لے لے کا کر بنتی جس کی بیٹی بالغ نہیں ہوتی. دیکھو ذرا کمپیئر کرو. چپ کے اچ اچ بولے کرو نا کو, کتنے جنے اچ بولے کہ اس میں آدھے بیچ میں کھڑے تھے توکل مستان کا عروج دیکھنے کے واسطے. کیا بھی حضرت تمہارے گوری پڑھنے والے چینو. میں بولا تقریر با کرنے جاتا ہوں, سو پاوا میں بیڑیا ڈالنے جاتا نہیں. میں منجے بولو نا کو, بولنے کا کام ہمارا, روکنے کا کام ہمارا. پاؤں پکڑو, ہاتھ پکڑو, جاؤ کو بولنے کا کام ہمارا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, پیغمبر صرف بولو, تمہیں ہدایت دینے والا میں. حضرت ابو طالب زندگی اور موت سے لڑنے کر تھے, نزا کی حالت سکرات. پیغمبر کو پتا چلا, دوڑ کر آئے, یہ وہ میرا چچا ہے جو کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن کلمہ پڑھنے والوں کا ساتھ دیا ہے. میرے پوری محفل میں دشمن کے خلاف لڑنے والا اگر کوئی یہ کافر تھا تو وہ صرف میرا چچا تھا. پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا لیکن میرا ساتھ دیا ہے. موت اور زندگی سے لڑ رہا ہے. سیدھے گئے چچا کے سرانے, بیٹے کے چچا تمہارے پورے بھتیجوں میں سب سے لاڈلا میں ایک بھتیجا تھا جو 55 میں یتیم ہوا تھا. آپ نے میری پرورش کی, میری تربیت کی, مجھے پالا پوسا.
چچا مجھے آپ بڑا لاڑ کیے، میری ہر بات کو سچ سمجھا آپ نے، مجھے ابو جہل مارتا تو آپ غصے میں آ جاتے، ابو لہب گالی دیتا تو آپ غصے میں آ جاتے، آپ بغیر کلمے کے رہ کر بھی آپ کا احسان اسلام پر ہے چچا، ہو گیا وقت آپ کا، آپ کی پیشانی سے موت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اے چچا ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لو، قیامت میں گواہی دوں گا تمہارے کلمے کی۔ نہیں بیٹے نہیں، چچا اگر ان لوگوں کے سامنے پڑھنے میں شرم آتی ہے تو میں کان خرید کر دیتا ہوں، میرے کان میں پڑھ لو چچا، صرف میری گواہی کام آ جائے گی، میں سنا۔ ایک مرتبہ پڑھ لو چچا، نہیں، 2 مرتبہ ہوا، تیسرے مرتبہ کہتے ہیں کہ چچا وقت بہت قریب ہے، 1 مرتبہ پڑھ لو، تمہارے ایمان کا بڑا متمنی ہوں میں۔ پیغمبر آ گئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من، پیغمبر بس اس سے زیادہ اصرار کرنے کی تمہارے پاس اجازت نہیں ہے، کہنا تمہارا کام، ہدایت دینا میرا کام۔ میں ہدایت دینے پر آ جاؤں تو ابو جہل کے بیٹے کو کلمے سے نواز سکتا ہوں، اگر میرے مقدر میں کسی کو ہدایت دینا پسند نہیں ہے تو تمہارے چچا کو بھی میں ہدایت نہیں دوں گا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، صرف ہمارا کام بولنے کا، یہ کرو نو کو، وہ کرو نو کو، ایسا رہو ویسا رہو۔ اگر کوئی اکھڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی اپنے ایمان کی بازی لگا کر چلا جاتا ہے، کوئی اپنی میاں بیوی کی، اپنے بچے بچیوں کی، بیویوں کی، ماؤں کی عزت کی بازی لگا کر کوئی جاتا ہے تو پھر اس کا معاملہ اس کے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرا ساتھ، تمہارا سوال تمہارے ساتھ، میرا سوال میرے ساتھ۔ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ غیر مسلم پریشان، غیر مسلم پریشان، لیکن جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیا وہی اللہ والوں نے آپ کو کہا کہ پیغمبر کا عرس نہ مناؤ تو نہ مناؤ، میرا عرس مناؤ؟ پیغمبر کے قبر میں چادر پھول کی نہیں ہے۔ یہ کون سے اللہ والے ہیں جو اپنے قبر میں پھول کی چادر مانگتے ہیں؟ پیغمبر نے اپنے قبر کے پاس اپنی امتیوں کو نہیں بلایا۔ یہ کون سے اللہ والے ہیں جو سور کی چربی لگا کر آنے والوں کو اپنے سامنے بلا رہے ہیں؟ ان کے کالے کرتوتوں سے یہ ولیوں کی زندگیوں میں اثر پڑ رہا ہے، داغ پیدا ہو رہا ہے۔ ان کی بے حیائی سے ان ولیوں کی زندگی میں اثر اور داغ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ قوم کو بیچنے والے مسلمان، یہ قوم کا پیسہ ڈبانے اور کھانے والے مسلمان، جاؤ جا کر مدینہ منورہ کے حالات دیکھو، وہاں کے مناظر دیکھو۔ پیغمبر آج ہر کسی ایری غیری عورت کی آج لوگ مزار بنا دیتے ہیں۔ حضرت حسین کو جنم دینے والی ماں، حضرت حسین کو دودھ پلانے والی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی قبر جنت البقیع کے دیوار کے بالکل قریب میں ہے۔ آنسو چھڑ جاتے ہیں، واہ امت کی ماں کا خبر ہے، کتنا سادہ سیدھا ہے، کیا نور ٹپک رہا ہے۔ وہ امت کی ماں، وہ حسنین کی ماں، وہ پیغمبر کی لاڈلی جو 3 دن فاقے میں ہے، آج اس کے سرانے کوئی گنبد نہیں ہے۔ تم مستانی ماں کا گنبد بناتے ہو، تم اماں جان کا گنبد بناتے ہو، تم رحیمہ بھی کا گنبد بناتے ہو۔ ان کا گنبد ضروری ہوتا تو اس سے 1000 درجے زیادہ فاطمۃ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار کا گنبد بننا چاہیے۔ آج یہ کانکریٹ اور مٹی سے بننا تھا تو جنت کی عورتوں کی سردار کا گنبد سونے اور چاندی سے بننا تھا۔ ارے اسلام کے نام پر خون کو بہانے والے، 3 دن تک پیاسے رہ کر قرآن پڑھتے ہوئے جس نے جان کو قربان کیا، وہ حضرت عثمان کی قبر دیکھو، آج اجمیر والے بابا کی قبر دیکھو، آج گلبرگہ والے بابا کی قبر دیکھو، اور جا کر دیکھو حضرت عثمان غنی کی قبر کو جنت البقیع کے اندر۔ کتنی سادی، کتنی پرنور، کتنی خوبصورت، ایک ڈالی نہیں ملے گی آپ کو۔ سورج بھی آتا ہے تو فخر کرتا ہے کہ میں عثمان کے قبر سے گزرا ہوں، رات کی چاندنی آتی ہے تو فخر کرتی ہے کہ میں نے عثمان کے قبر سے گزرا ہوں، ہوا چلتی ہے تو فخر کرتی ہے کہ میں عثمان کے قبر سے گزری ہوں، بارش آتی ہے تو فخر کرتی ہے کہ میں عثمان کے قبر سے گزری ہوں۔
آج کیا قبر میں بیڑیاں ڈال دیے، کیا قبر میں تالے ڈال دیے، کیا قبر میں دروازے لگا دیے، کیا قبر میں نیاز کے وہ ڈبے لگا دیے، کیا قبر میں عورتوں کو قریب آنے کی اجازت دے دیا۔ جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ کی قبر ہے، ہر عورت ترستی ہے لیکن کسی کو جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ صحابہ کے قبر کے پاس عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ صحابہ کے پیروں کے دھول ہیں جن سے ان کو ولایت ملی ہے، ان کے قبروں میں جانے کی اجازت دینے والے آج کا مزاور ہوتا کس کھیت کا مولی، آج کی کمیٹیاں ہوتے ہیں کس کھیت کے مولی۔ عقل سیکھو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، شرم حیا پیدا کرو، قانون اور دستور بناؤ، غیروں کے سامنے اپنی ڈسپلن کو مت کھو، غیروں کے سامنے اپنے ایمان کے عقیدوں کو مت توڑو، غیروں کے سامنے اپنے شرم اور حیا کا ننگا ناچ نہ کرو۔ ایک ساتھی آ کر کہنے لگے کہ حضرت وہ توکل مستان کے روڈ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غیروں کی تعداد زیادہ ہے، اور غیروں میں بھی سب سے خطرناک غیر ماروڑی ہوتا ہے۔ آج بی جے پی پلتی ہے ماروڑی کے پیسے سے، آج RSS پلتی ہے ماروڑی کے پیسے سے، آج وشو ہندو پریشد ہنگامے، فساد اور جلسے منعقد کرتے ہیں ماروڑیوں کے پیسوں سے۔ ماروڑی تمام قوموں میں سب سے زیادہ جگیٹ اور سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ غلیظ اور مسلمان کا سب سے سخت دشمن ہے۔ ایسے علاقوں میں جب عرس کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آئیں تو ان عورتوں کے چہرے کو دیکھ کر مزہ لینے کے لیے گھروں سے ماروڑی لڑکے باہر نکل کر آئے۔ شرم کے پانی سے ڈوب کر مرنا چاہیے مسلمان کو۔ ایک کلمہ پڑھنے والی بہن کا چہرہ ایک ماروڑی دیکھے، ایک کلمہ پڑھنے والی ماں کا چہرہ ایک ماروڑی دیکھے، یہ توپ آ کر خبر میں وہ پھول چڑھانے تک ماروڑی کے گھرا میں بیٹھ گئے، دروازوں کے پاس بیٹھ گئے، دکانوں کے پاس بیٹھ گئے، اور نہیں معلوم کہ اور کیا کیا ہوا۔ سب کچھ ہو جاتا ہے آج، آسان ہے زنا، آج مشکل نہیں، آج تو شادیاں مشکل ہے، زنا مشکل نہیں، آج حیا کو خریدنا مشکل ہے، بے حیائی کو خریدنا مشکل نہیں، آج شرم کو کمانا مشکل ہے، بے شرمی کو کمانا مشکل نہیں، آج عزت کمانا مشکل ہے، ذلت کمانا مشکل نہیں، آج سچائی کو حاصل کرنا مشکل ہے، جھوٹ کو حاصل کرنا مشکل نہیں، حقیقت کو حاصل کرنا مشکل ہے، بددیانتی اور فریب اور دھوکے کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ آج دور بڑا سخت ہے، آج دور بڑا مشکل ہے۔